الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کے اس دینی اصلاحی تعلیمی اور روحانی پروگرام کے صدر عالی قدر اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم اپنے مدرسے کے سالانہ اجلاس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں آمد، یہ اس بات کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرات کو مدرسے سے تعلق ہے، علم دین سے آپ کا رشتہ ہے، اور اس دور میں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے یہ مدرسے در حقیقت ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند جو قائم ہوا تھا تو وہ در حقیقت ایمان کی حفاظت کے لیے قائم ہوا ہے۔ اس کے نہج پر جتنے مدارس وجود میں آئے اور آج بھی یہ جو مدرسے کام کر رہے ہیں، ان سب کے پیش نظر سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے۔ اگر ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، اگر ایمان ہی باقی نہ رہے تو پھر زندگی بیکار ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کا تعلق، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ کو ایمان کی حفاظت کی فکر ہے، اور یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اس وقت کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، اور فتنوں کا زمانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیشن گوئی فرما رکھی ہے کہ آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ صبح کو آدمی مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کو کافر۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے جن کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی، ہماری بچیاں یہ باہر جاتی ہیں، کوچنگ سینٹر جوائن کرتی ہیں، کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پھر کسی کے عشق اور محبت کا ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ پھر انہیں اپنی برادری کی فکر نہیں رہتی، اپنے ماں باپ کی عزت کی فکر نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کسی غیر کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے، تو اس طرح اس کے ایمان کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ تو ان حالات میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ۔ اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے تو ظاہر ہے کہ اعمال نہیں بچا سکتے انسانوں کو، اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ توحید کے بارے میں ایک اللہ پر ہمارا ایمان ہو، اللہ کی کبریائی اور عظمت ہمارے دلوں میں ہو، ہم اپنی نسلوں کو بھی بتلائیں۔ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اب بچوں کو صرف آپ سونے سے پہلے اور سونے کے بعد کی دعائیں مت یاد کرائیے، اب اپنے بچوں کو صرف کھانے سے پہلے کی سنتیں مت یاد کرائیے، یہ تو ہمیں کرانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے بچوں کو توحید سکھلائیے، اب اپنے بچوں کو توحید کا پاٹ پڑھائیے، انہیں بتلائیے کہ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی خطرناک حالت